السلام علیکم یوٹیوب ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی نو کہ آپ لوگ ایپیسوڈ کا بہت زیادہ ویٹ کریں، اسپیشلی آج کے ایپیسوڈ کا، کیونکہ آج کے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں آئس کیا ایکشن لیتا ہے ادا کے لیے اور وہ ادا کے ساتھ کیا کرتا ہے. مگر یہ تو اب آگے والے ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چلے گا. اور ایپیسوڈ نہ آنے کی ریزن یہ تھی کہ نیٹ تو بالکل بھی نہیں آ رہا تھا. کل تو سارا دن نہیں آیا تھا اور بہت مشکل سے ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئی تھی. چلے آج ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور ہم اپنی نیو ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں. سورکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 28. وہ زمین پہ پڑی بے دم ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا. سکندر ایک دم اٹھ کر ادا کے بے ہوش وجود کی جانب بڑھا، جبکہ ایک مضبوط آواز نے اس کے قدم جہاں تھے وہیں روک دیے. 1 منٹ. سالار حیدر یہاں تک کہ زریاب سمیت اس گھر کا ایک ایک فرد آئس کی آنکھوں میں اترے خون کو دیکھ رہا تھا. وہ اچانک کیسے آیا کسی کو خبر نہیں تھی. آریان اس کے ساتھ کیسے آیا یہ بھی معلوم نہیں تھا. یہ تو شکر تھا کہ آج کے فنکشن میں صرف ان کے اور سکندر کی فیملی تھی. زیادہ لوگ نہیں تھے تو چیمہ گوئیاں تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن سکندر کی فیملی حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی. آئس ٹیک اٹ ایزی، آریان بڑبڑایا. وہ کچھ دیر پہلے ہی ہر بات سے آگاہ ہوا تھا اور ادا کی اس حرکت پہ شاید اس کی ساری ریپوٹیشن اس کی نظروں میں دھرم سے گر گئی. ایزی. وہ آریان کو سخت نظروں سے اور پیشانی کی پھولی ہوئی تنی ہوئی رگوں سمیت دیکھنے لگا. اس کی حالت بتا رہی تھی اسے کسی بھی وقت پینک اٹیک پڑ سکتا تھا. یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ اس نے باپ کی جانب دیکھا، دادا، پھر سالار کی جانب اور پھر اپنی ماں اور بھائیوں کی طرف، لیکن سب لاجواب کھڑے تھے. شاید کسی نے ادا کو منانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور وہ صرف ادا کی خوشی سوچ رہے تھے. 1 منٹ میں جاننا چاہتا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سکندر آ کے جھنجھلا کر بولا. آئس ہلکی سے مسکرایا. اس نے ادا کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا. وہ ویسے ہی زمین پہ پڑی تھی. نمرا البتہ آئس کو دم سادے بس دیکھتی رہ گئی. وہ اسکرین پہ اگر خوبصورت لگتا تھا تو حقیقت میں حسین لگتا تھا، اور اگر کوئی مرد اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے وہ مان نہیں سکتی تھی. اور یہ حسین مرد اس لڑکی کا تھا جو نکاح پہ نکاح کرنے چلی تھی. اس نے ناقوت سے سر جھٹکا. رشا نے ادا کی جانب بڑھی. 1 منٹ چچی. آئس پھر دور کھڑا ہی ٹوک گیا. اس پر سوائے میرے آئس حیدر کے کسی کا اختیار نہیں ہے. تو کوئی اسے نہیں چھوئے گا. اور تم؟ اس نے سکندر کو اپنی گہری نظروں سے دیکھا. میں تمہیں اچھے سے سمجھاتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ تمہاری اس سوچ پر بھی قسم ہے تم نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ تصور کیا، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح بھی بلبلا جائے گی. آدھا سوائے آئس کے دھرتی پر کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے اسے پانا ہے تو آئس حیدر کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا. وہ یک طلب. اس نے اس کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑا. میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، یاد رکھنا. اب یہاں سے 9 تو 11 ہو جاؤ. اس نے اسے جھٹکا، جبکہ سکندر کی مار بلبلا کے آگے بڑھی. یہ کیا تماشا لگایا ہے آپ نے؟ ارے ہمارے خاندان کے 4 لوگ یہاں کھڑے ہیں. جب یہ لڑکا اس کا اتنا ہی عاشق تھا تو کیوں نہیں کرا دی اس کی اس سے شادی؟ میرے بیٹے کو بیچ میں کیوں گھسیٹا؟ اس کی ماں شانے پر چلائی، جبکہ اس کا باپ بھی زریاب کو گسیلی نظروں سے دیکھنے لگا. کیونکہ یہ لڑکی پہلے ہی اس لڑکے کے نکاح میں ہے. تبھی یہ لڑکا جھٹکے سے وہ مڑا اس آواز کے تعاقب پر اور نمرا کی جانب دیکھا تو وہ ذرا زبان دبا گئی. میرا مطلب؟ ہائے ہائے، توبہ توبہ. ایک کوس میں آوازیں گونج اٹھیں. کیا بکواس کر رہی ہو؟ ساتھ نے اس کا بازو غصے سے پکڑ کے جھنجھوڑا. سچ ہے، یہ وہ آئس سے پہلے ہی نکاح کر چکی ہے. تمہاری بہن صرف ڈرامہ کر رہی تھی. نمرا نے اس کے منہ پر باتیں ماری اور سب شوکڈ ہی رہ گئے اور اس کی صورت دیکھنے لگی جو پیشانی پہ ہاتھ مار رہا تھا. اور اچانک اس نے اس ٹیبل پر رکھی کیک کی پلیٹ اٹھا کر پھینک کر ماری تھی نمرا کے پاؤں کے نزدیک. آئس بس شروع ہو چکا تھا اس کا پاگل پن. کون ہے یہ؟ کس نے اس کو حق دیا ہے میرے بارے میں بات کرے؟ آپے سے باہر ہوتا، نمرا کے منہ پر تھپڑ مار دیتا. اگر وقت پر شہر روزانوں سے روک دینا. میں جان سے مار دوں گا اس کو، چھوڑے مجھے. سکندر کی فیملی اس کا چلانا اور اس کا یہ جنون دیکھ کر بھاگ اٹھے تھے اور شکر منائے کہ ایسی بد کردار لڑکی سے جان چھوٹ گئی. لیکن جاتے جاتے وہ جتا گئے تھے کہ ادا زریاب کیسی لڑکی تھی. بد کردار لڑکی کو ہمارے سر پہ ڈال رہے تھے. شکر ہے اللہ کا میرا بچہ بچ گیا. اچھا ہوا کھل گیا سچ.
اس کی ماں بولتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ باقی سب کا یہ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ اور وہ سکندر کو گھسیٹ کے وہاں سے لے گئے اور آئس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ پورے لاؤنج کی چیزیں نمرا کے سر پر مارتے اور وہ یہی کرنے کو بے چین تھا۔ آئس ریلیکس، 2 منٹ صبر کر سکتے ہو اشردارا، جبکہ آئس اس سے زیادہ چلایا تھا۔ نہیں نہیں کر سکتا، کون ہے یہ؟ کیسے اس نے بکواس کی ہے یہ؟ پوچھ رہے ہیں نا ہم۔ اذان کا چہرہ تھام گیا۔ ارے رہنے دو، پوچھ لیا تم لوگوں نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاگل ہوں میں، اس کے لیے تم سب مل بانٹ کر نکاح کرانے چلے تھے۔ اس نے اذان کے ہاتھ جھٹکے۔ آئس، کیا یہ سچ ہے؟ ادا تمہارے نکاح میں ہے؟ حیدر نے بیٹے کی جانب دیکھا جو باپ کی آنکھوں میں سرخ چین سے خون چھلکنے کو بےتاب تھا، آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، بالکل بے خوف و خطر۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ ساتھ نے نمرا کو غصے سے دیکھا۔ سچ ہے یہ دیکھنا، ابھی بولے گا کہ ہاں نکاح میں ہے، خود بتایا ہے ادا نے مجھے۔ نمرا نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو تم ایک ایک شخص سے معافی مانگوں گی نمرا، عزت کا ساتھی ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ اپنی لڑکی پر پٹا ڈالتے مجھے نہ سمجھاؤ، وہ بھڑک کر بولتی۔ بتاتا ہوں تمہیں تو میں، سعد نے دانت پین سے۔ نہیں جھوٹ ہے یہ، کتنی سہولت سے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جھوٹ بول گیا تھا، صرف اس لڑکی کی عزت کے لیے۔ حیدر کو لگا بس اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں جاننا۔ اس نے آئس کے اشارے پہ ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، مجھے کوئی تسلی نہیں چاہیے، اس نے ہاتھ جھٹکا دیا۔ میں اس عورت کا سر پھاڑ دوں گا، اس نے میری ملکیت پہ انگلی اٹھائی ہے۔ وہ نمرا کو دیکھتا دھاڑا تھا۔ آئس کتنا اسٹریٹ فارورڈ تھا، یہ بات سب جانتے تھے۔ آئس ساتھ آگے بڑھا۔ آئس ریلیکس ہو جاؤ۔ کیا ریلیکس ہوں؟ میں نہ آتا تو تم لوگ نکاح کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرا باپ اور دادا سب جانتے ہیں، اس گھر کا ایک ایک فرد جانتا ہے، پھر بھی میری حیثیت ختم کر کے کسی اجنبی کے ساتھ کر رہے تھے شادی۔ تو بہتر تھا واقعی زبردستی نکاح کر لیتا میں، تم سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں ہے ہمیں، لیکن ادا کی خوشی۔ سریاب بھی بولا، جبکہ لائبہ اور رشانے نے ادا کو اٹھایا اور ملازم سے ٹھنڈا پانی لانے کے لیے کہا۔ رہنے دیں، کتنا میں آپ کے لیے اہم ہوں جانتا ہوں، ابھی اور اسی وقت مجھے ادا کو نکاح میں لینا ہے، اس کی مرضی ہے یا نہیں۔ اپنے فیصلے کو وہ ان سب پر تھوپ گیا تھا، جبکہ نمرا حق کو دب تھی کہ وہ کتنی سہولت سے سب کو اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے الو بنا رہا تھا، اور جان بوجھ کے یہ سب کر کے اسے سیکیور کر رہا تھا کہ اس کی عزت بھی خراب نہ ہو اور ان کا نکاح بھی سیکیور ہو جائے۔ نمرا اس گیم پر حیران رہ گئی، لیکن وہ چھوڑنے والی نہیں تھی ادا کو۔ وہ جو ہلکے ہلکے ہوش کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی، تصور کر رہی تھی کہ وہ مر چکی ہے، اتنی ذلت، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اور سیدھا آئس سے آنکھیں ملی تو ایسی نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی اس نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ وہ ہوش میں آئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، بے وہ رشانے کے سینے سے لگ کر رو دی۔ ادا، آئس اور تمہارا نکاح ہے، اٹھو شاباش۔ ماما، اس نے ابھی احتجاج کیا تھا، وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ محبت ہر کسی کو راز نہیں آتی، اور یہ بات اس کے سامنے تھی۔ وہ بنا کچھ بولے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بے ساختہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا، جسے اس نے رگڑ کے صاف کر دیا۔ آئس، اشر، اذان اور اریان تینوں آگے بڑھے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ٹھیک ہوں میں، سختی اور سخت لہجے میں کہتا۔ وہ پاؤں جھلاتا رہا۔ نمرا دیکھ سکتی تھی وہ واقعی ان سب میں سب سے مختلف تھا، اور یہاں اس کی اتھارٹی اور لیول اور ویلیو کا اندازہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے ایک بار کہنے پر سب کچھ ہے۔ سب کے چہروں پر رضامندی چھا گئی، اور وہ لڑکی اب بھی ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ نمرا ذرا تل ملا کر رہ گئی۔ کاش اس کی جگہ وہ ہوتی تو کیسے بڑھ چڑھ کر نکاح کرتی اس سے، لیکن حیدر کے بیٹے عام نہیں تھے اور سعد کی طرح بیوقوف بھی نہیں۔ رشانے نے اسے زبردستی اٹھایا۔ اسے در حقیقت آئس سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پاؤں جھلا رہا تھا بہت تیزی سے، اور اس کی ناک سے گال اور بریڈ پر پھیلا خون، اور سب کی بے بس آنکھیں جو اس کی فیملی کی اس پر تھیں۔ سلا بامشکل خاموش کھڑا تھا، اور خوش تو بہت ہی تھا۔ اریان مولوی کو دوبارہ بلا کے لایا تھا، جو اس ہنگامے میں بھاگ اٹھا تھا
اور ایک بار پھر سے وہ اسی شخص کے نکاح میں دوبارہ چلی گئی۔ آج وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ان سب کی رضامندی سے اس کے نکاح میں تھی۔ اس کی عزت بچ گئی تھی۔ کیا کیا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ وہ پہلے سے نکاح میں تھی اس کے؟ کیا نمرہ نہیں بولی تھی کچھ؟ وہ چور نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آئس اٹھ گیا۔ سب کے ہاتھ دعا کے لیے کھڑے تھے۔ وہ اٹھ کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اس نے دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ بیڑ سے جا کر ملی اور ادا دھک سے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ کچھ ہے جو وہ پہچان گئی ہے۔ روشنی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب تمہاری زندگی کا بالکل درست فیصلہ ہوا ہے۔ وہ ناراض تھوڑا سا جذباتی سا ہے نا، تو تم اسے ہینڈل کر سکتی ہو۔ ماما یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ روشنی نے اسے گھورا۔ بس ادا، اب ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ چھوڑ دو اس ضد کو۔ اب تم آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ وہ آہستگی سے ڈبرتی گئی۔ زاریہ معلوم نہیں کیوں کچھ زیادہ ہی خوش تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کا یہ بھتیجا بے حد بدتمیز تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھا کیونکہ حیدر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ لائبہ خوش تھی، اور خاص کر اس کا باپ، اور وہ خود بھی تو بہت خوش تھا کیونکہ سکندر ان سب کے لیے اجنبی تھا اور آئس اجنبی نہیں تھا۔ زاریہ اب حیدر کے گلے لگا اور ان سب کی خوشیاں دیکھ کر نمرہ سر تھام گئی۔ یعنی یہ سب ڈرامہ اور ڈھکوسلا تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے شادی کی۔ ساری فیملی ہی نیچ تھی۔ وہ دونوں بھائی ملے اور حیدر نے زاریہ کا شکریہ ادا کیا۔ بھائی ایسے مت کہیں، زاریہ فوراً ٹوک گیا۔ پاگل ہے یہ لڑکا، اگر اسے ادا نہ ملتی تو شاید ہم میں سے کسی کو نہ چھوڑتا۔ حیدر نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ کا بیٹا مزید پاگل ہو جائے گا، اسے میڈیسن دیں۔ اشر نے حیدر کے ہاتھ میں منیب سے لے کے اس کی دوائیاں تھما دی، جبکہ حیدر نے لائبہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ جائیں کہ مجھے اس سے نپٹنا نہیں آتا۔ وہ فوراً ہاتھ کھڑے کر گیا، جبکہ لائبہ سر نفی میں ہلاتی اوپر کمرے کی طرف بڑھی۔ ادا دیکھ سکتی تھی سب کو صرف آئس کی پرواہ تھی۔ آئس کے لیے ہی سب خوش تھے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ سیلار کی بات سنی تھی۔ اس نے شادی بس انہی تاریخوں میں ہوگی اور پوری دھوم دھام سے۔ اس کی بات پر اذان کا سب سے بلند نعرہ تھا۔ ہمارا بیٹا ناراض ہو گیا ہم سے۔ لائبہ اندر داخل ہوتے اس کی کمرے کی ابتر حالت دیکھتی نفے میں سر ہلانے لگی اور ناک سے نکلنے والے خون کو ٹشو سے رگڑ رہا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ جبکہ بیڈ پہ بیٹھا تو لائبہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آئس ادا کی خوشی بھی تو میٹر رکھتی ہے۔ وہ اسے دوائی دیتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی بولی، تو جب نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی تو پھاڑ کے کیوں نہیں پھینکا؟ وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا میرا قصور کیا ہے؟ اس نے غصے سے پانی کا گلاس پھینک دیا۔ لائبہ لب دبا گئی۔ ویسے اس بات پر تو سبھی حیران ہوئے تھے۔ ادا نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے، جبکہ ہنگامہ رائے تو بہت تھی اس کی اس بات پر کہ آئس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ بچی ہے، اس نے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس بچے کو جان سے مار دوں گا، تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اور لائبہ بولتی کہ وہ رک گیا۔ کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ وہ چڑ گیا۔ محبت کرتے ہیں آپ ادا سے، اس کی تمام ضد کے باوجود، اور محبت کرنے والے جسم کے خال بھی محبوب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس کی ناک سے نکلتا ہلکا ہلکا خون صاف کرتی نرمی سے بولتی چلی گئی۔ مام، آئی ایم سو ٹائرڈ آف دس بیہیویئر۔ اس سے پوچھے، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس کی بات پر لائبہ کا دل جہاں ایک دم مٹھی میں جکڑ گیا۔ آئس، ہماری جان وہ آپ کی ہے۔ اب وہ جان بھی لٹا دیتی اپنے اس بیٹے پر جو سب سے زیادہ حساس تھا۔ وہ ایسے سائے کے پیچھے پڑ گیا تھا جو اس کا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی زبردستی کروں اشر بھائی کی طرح؟ وہ تھک کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ نہیں، زبردستی نہیں کرو، اپنی محبت سے اسے آرام کر لو۔ آپ لکھ کر رکھ لیں، وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ وہ بھڑک کر اٹھا، پھر ہم سے 2 تھپڑ کھائے گی۔ لائبہ مصنوعی انداز میں بھڑکی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، آئس حیدر کی بیوی ہے وہ۔
وہ بولا تو لائبہ ہنسی. چلو دوائی لو. کیسے بچوں کی طرح بہیو کر رہے ہو. اس نے اسے دوائی دی تو آئس نے لے کے گلاس سائڈ پہ رکھ دیا. لائبہ نے اس کا سر پھر گود میں رکھ لیا. پچھلی بار سب توڑ کے گئے تھے. آپ کے بابا نے سب سیٹ کرایا دوبارہ. اب پھر توڑ دیا. وہ اس کے گھنے بال میں انگلیاں چلانے لگی. موم شادی کتنے دنوں میں ہونی ہے. اس نے اپنا ہی سوال پوچھا. ہونے کو تو آج آپ کی شادی ہو گئی ہے. وہ ہنسی. تو بس اسے میرے کمرے میں بھیج دے. وہ اٹھ بیٹھا. اس کباڑ خانے میں لائبہ حیران ہوئی. نکاح ہو گیا ہے نا ہمارا. اب سارے فنکشن وہ میرے کمرے میں رہ کر اٹینڈ کرے گی. جو اس پر اعتبار نہیں بھاگ جائے. کسی کو پتا. وہ دروازے تک جاتا بولا. آئس پاگل مت بنو. کل ہی رخصتی کر دیں گے بچے ہم. وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی. مجھے آپ لوگوں پر بھی یقین نہیں ہے. وہ سیڑھیاں اترا. اب تک سب لاؤنج میں تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جانے کی سب کیا ہوا تھا. دادا وہ سلار کے سامنے پہنچ گیا. میری جان. سلار اٹھا اور اسے سینے سے لگا لیا. میں کسی کی جان نہیں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ادا کو میرے روم میں بھیج دیں. شادی تو ہو گئی ہے. وہ ضدی لہجے میں بولا. ہو جاؤ پاگل. آج کی تاریخ میں مرتضی ہاؤس میں موجود ساری اولادیں خاص کر حیدر مرتضی کی نالائق بگڑی ہوئی اولاد ذلیل کرائے مجھے. وہ صوفے پہ بیٹھ گیا. ہو گیا آپ کا. مجھے ادا ابھی میرے کمرے میں چاہیے. وہ بازید ہوتا. آئس یہ کیسی ضد ہے. کبیر بھی بولا. چھپکے وہ سلار کو دیکھ رہا تھا. سلار نے سریاب کی جانب دیکھا. نہیں ڈیڈ. ابھی کل ہی بارات کر کے رخصتی کر دیتا. لیکن اس طرح اتنی بھی کیا جلدی ہے. بے اعتباری ہے مجھے آپ میں سے کسی پر یقین نہیں. شکر منائے شرافت سے کہہ رہا ہوں. ورنہ گھسیٹ کر اس کے کمرے سے اپنے کمرے میں لے جاؤ. کون روکے گا مجھے. آئس حیدر کی تنبیہ آواز پہ وہ بلخ آ گیا. آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی اور آپ شامل تھے اس میں. وہ چیلا اٹھا. ہوا تو نہیں نا کچھ. حیدر نے کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ گیا. اچھا ٹھیک ہے. ادا کی رخصتی آج ہی کر دو. اب تم بتاؤ نواب زادہ کے شادی کی اور رسمی کرنی ہے یا پھر بس اتنا ہی کافی ہے. ساتھ کی بات پر ایسا محسوس ہوا جیسے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی ہو. اس نے ساتھ کو دیکھا جس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا اور ادا دروازے میں کھڑی اپنی ہی زندگی کا فیصلہ سنتی رو تھی. آنکھوں میں آنسو تھے کہ اس کا بھائی بھی آخر آئس کا ہی تھا تو پوری دنیا میں اس کے لیے کون تھا. جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی. تھینک یو بھائی. آئس بولا اور اس کے گلے لگ گیا. جبکہ ساتھ نے اس کا شانہ تھپتھپایا. بس ساری شادی ہوگی لیکن میری بیوی میرے کمرے سے نکل کر ہی جائے گی ہر فنکشن میں. یہ کچھ انوکھا پن نہیں. اذان کی زبان پر بھی کھجلی ہوئی. آئس نے جھکا گیا. یہ بغیرتی ہے. سب سے آگے جانے کا ارادہ رکھتا ہے. اشر کی بات پر اس نے گھورا تو اشر بھی شانے جھکا گیا. اب کیا دیری ہے. وہ بولا. اچھا بھائی اس کے ماں باپ سے تو اجازت لینے دو. بس اس کی اجازت نہ لینا سیدھا طلاق کا مطالبہ منہ پہ مارے گی. وہ بے چینی سے بیٹھ گیا. ایزی ہو جاؤ وہ تمہاری ہے. حیدر نے اس کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے کہا. آئس سر ہلا گیا. سلار نے خواتین کو کہا کہ وہ جا کر ادا کو بتا دیں. سب راضی تھے کیونکہ وہ ضد باندھ چکا تھا. وہ ضد پوری کر رہا تھا اور اس کی ضد پوری کرائی جا رہی تھی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا ادا کی مرضی نہیں ہے تو نہیں ہے. سب کو آئس کی فکر تھی. اس کی طبیعت کی فکر تھی. اس کی پریشانی کی فکر تھی. وہ سب اس کے کمرے میں آ گئی. ہمیں پتہ ہے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی بولی. ہم راضی ہیں. اس نے آہستگی سے کہا اور روشانی مسکرا دی. اس کی پیشانی چوم لی. تم یقین مانو بہت خوش رہو گی. وہ پیار سے بولی. وہ کچھ نہیں بولی اور آئس حیدر نیچے کھڑا اسے اپنے کمرے میں زیادہ دیکھ رہا تھا. وہ سب اسے کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل آئیں جبکہ آئس آگے بڑھتا اور پھر اس کے سامنے جم کے کھڑی ہو گئی. مسٹر نیک دو پہلے. نیک کیا ہوتا ہے. اس نے باپ کی طرف دیکھا. بیٹے جیب ہلکی کرو. حیدر بولا جبکہ آئس سر ہلا گیا. اس نے معلوم نہیں کتنے نوٹ 5,000 والے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. 1 منٹ. اذان کو کیسے چین آ جاتا. پہلے دنگ لگے گا پھر اوپر جا کر منگل کرو گے تم. کیا بکواس ہے. وہ چڑ گیا. یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. میری شادی نہیں ہوئی ہر کسی کی ہو رہی ہے. وہ چلایا جبکہ سب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور ابھی تو شرمندہ ہی ہو گئی. آئس ذرا میری چپل لانا. وہ بولا. یس ڈیڈ.
وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا باپ کا جوتا اٹھا لایا بالکل بچپن کی طرح۔ آئس کو گالیاں دیتا وہ بھاگا تھا۔ باہر سب ہنسی نمرا بلکھ آ گئی۔ ان سب کی خوشیوں کو آگ لگانی تھی، مگر یہ لوگ تو سب ٹھیک تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے آئس حیدر پسند آ گیا تھا۔